حضرات وقار، جہاں اس ماہ مبارک کے اندر اہل بیت کی محبت کرنے والے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر فتنہ کھڑا کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ ایک سینڈ کی، جس کے اندر علامہ صاحب بتا رہے ہیں جی تم محرم الحرام کے مہینے کے اندر سبیلیں لگا کر بیٹھ جاتے ہو، سبیلیں لگانا شروع کر دیتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کربلا والے وہاں کربلا کے اندر بھوکے پیاسے شہید ہو گئے اور تم جو ہے یہاں پر سبیلیں لگا رہے ہو، تم لنگر جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہو، اور اس سے بہت ساری عوام جو ہے وہ ان کے ذہن کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہمیں یہ سبیلیں لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ لوگ جب تشویش کا شکار ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ جا کے انٹرنیٹ سے سرچ کرتے ہیں، تو انٹرنیٹ کے مفتی مرزا انجینئر جیسے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے من گھڑت جوابات دیتے ہیں، اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو مان کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، پانی پلانا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت منع نہیں ہے۔ پانی ہر لمحے ہر وقت پلایا جا سکتا ہے، اور پانی پلانا اتنا بڑا ثواب ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں جس عمل کے ذریعے سے میرے گناہ جڑ جائیں، مجھے وہ عمل بتائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گناہ جڑ جائیں تو لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمانا شروع کر دے گا۔ معلوم ہوا پانی پلانا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے بندے کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو پھر معلوم ہوا جب یہ کام ہے ہی ثواب کا ہے تو پھر ماہ محرم کے اندر کرنے میں اس میں کون سی قباحت ہے؟ امام علی مقام کے نام پر اگر یہ پانی کی سبیل لگا لی جائے تو پھر کیا تکلیف ہے؟ تکلیف دراصل پانی پلانے والوں سے نہیں ہے، تکلیف ہے تو ذکر امام حسین سے ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ تو صرف پانی کی بات ہے۔ اگر شریعت نے اپنی جانوں پر ظلم کرنا حرام قرار نہ دیا ہوتا تو ہم امام علی مقام کی محبت میں اپنے جسموں سے خون بھی نچوڑ کر تقسیم کرنے کے لیے تیار تھے۔ امام علی مقام کے نام پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔